السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ فیوچر ویزا بلٹنز کی پریڈکشنز کے حوالے سے ہے، جو کہ مسٹر چارلی اوپن ہائم صاحب کی جانب سے کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مسٹر چارلی اوپن ہائم کون ہیں۔ مسٹر چارلی اوپن ہائم جو ہیں وہ چیف آف دا ویزا کنٹرول اینڈ رپورٹنگ ڈویژن ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور انہوں نے کچھ جو ہے وہ اپنے خیالات اور کچھ پیش گوئیاں کی ہیں اکتوبر 2021 کے ویزا بلٹن کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ مستقبل کے ویزا بلٹنز کی موومنٹس کے حوالے سے، جو کہ ان کا ایک ویڈیو انٹرویو نشر کیا گیا تھا 15 سپٹمبر 2021 کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر، جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ مسٹر چارلی اوپن ہائم کی جانب سے کی گئی پریڈکشنز جو ہیں وہ تقریباً فسکل ایئر 2022 کو کور کرتی ہیں، جو کہ 30 سپٹمبر 2022 تک کا ہوگا۔ اب جانتے ہیں کہ مسٹر چارلی اوپن ہائم صاحب جو ہیں ان کا رول کیا ہے۔ مسٹر چارلی اوپن ہائم جو ہیں وہ دراصل میں سربراہ ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے، جو کہ ویزا بلٹن کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری ان کی اولین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو وہ جو ہیں ہر مہینے کی ڈیمانڈ اور ویزا اویلیبلٹی کو چیک کرتے ہوئے نیکسٹ منتھ کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ سے ویزا بلٹن کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام فیملی کیٹیگریز جو ہوتی ہیں وہ سبجیکٹ ٹو دا اینول نومیریکل لمیٹیشنز ہوتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ صرف ایک مخصوص تعداد کے لوگوں کو ہی ویزا اویلیبلز ہوں گے ہر سال، جس کا مطلب اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو پھر ڈیٹس کو بیکورڈ موو کر دیا جائے گا، مطلب ریٹروگریشن ہوگی، اور اگر ڈیمانڈ کم ہوگی تو پھر جو ہے وہ ڈیٹس آگے موو ہوتی رہیں گی۔ چہ جائے کہ مستقبل کی 100% پیش گوئی کوئی بھی نہیں کر سکتا اور مستقبل کا حال کوئی بھی نہیں بتا سکتا، لیکن یہ جتنی بھی پیش گوئیاں چارلی اوپن ہائم صاحب کے جانب سے کی گئی ہیں، یہ تمام جو ہیں ابھی حالیہ جو امیگریشن کے ٹرینڈز چل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور ویزا اویلیبلٹی اور ویزا ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کی ہیں۔ ویزا اویلیبلٹی ہوتی کیا ہے؟ آپ کے امیگریشن پروسیس کے دوران ویزا اویلیبلٹی جو ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ چاہے آپ امریکہ کے اندر موجود ہو یا چاہے آپ امریکہ سے باہر رہتے ہوئے اپنا امیگرینٹ ویزا اپلائی کریں یا ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کریں یا گرین کارڈ کے لیے اپلائی کریں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے لیے ویزا نمبر اویلیبل ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پٹیشنر کی جانب سے آپ کے لیے فارم I-130 کو سبمٹ کروایا جاتا ہے، جس تاریخ کو وہ فارم I-130 گورنمنٹ کے پاس ریسیو ہوتا ہے، مطلب USCIS کے پاس، وہ آپ کی پریورٹی ڈیٹ ہوتی ہے۔ ابھی حالیہ جو پینڈیمک چل رہا ہے اس کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے فیملی بیسڈ ویزاز کی جو یوٹیلائزیشن تھی وہ بہت کم رہی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 95% جو ہے وہ فیملی بیسڈ ویزاز جو پروسیس کیے جاتے ہیں وہ کونسلر پروسیسنگ کے ذریعے ہوتے ہیں تمام بیرون ممالک میں موجود ایمبیسیز کے اندر، جس کی وجہ سے وہاں پر پینڈیمک کے باعث بہت ہی لمیٹڈ جو ہیں وہ اپائنٹمنٹس اویلیبل تھیں، اس لیے کام بہت سست روی کا شکار رہا یا بالکل ہی بند ہو گیا۔ اس کے علاوہ ابھی جو حالیہ ویزا بلٹن کی سلو موومنٹس ہیں یا بالکل ویزا بلٹن رکا ہوا ہے، اس کے باعث جو ہے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ایک بے چینی کی فضا پائی جاتی ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ویزا بلٹن کی موومنٹس کیا رہیں گی اور آگے کیا ہوگا مزید امیگریشن کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ جتنے بھی ابھی امیگریشن کے ٹرینڈز چل رہے ہیں، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ابھی فسکل ایئر آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، 30 سپٹمبر کو ختم ہو جائے گا فسکل ایئر 2021، اور 1 اکتوبر 2021 سے جو ہے وہ فسکل ایئر 2022 سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اب لوگوں کے اندر بہت زیادہ شدید قسم کی بے چینی پائی جاتی ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں ویزا بلٹنز میں کیا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں مسٹر چارلی اوپن ہائم صاحب کے ساتھ جو بھی سوال و جواب ہوئے ان کو جو ہے میں نے اس ویڈیو کے اندر باقاعدہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، بہترین سے بہترین الفاظ کی صورت میں۔ ویسے جب انٹرویو کا آغاز ہوا تو وہ جنرل کوسچن سے ہوا تھا۔ سب سے پہلا سوال تھا کہ لاسٹ منتھ جو ہے جب آپ نیشنل ویزا سینٹر کی پروسیسنگ کے کیسز کے بارے میں بتا رہے تھے تو آپ نے ٹرمینالوجی جو ہے وہ چینج کی تھی، ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ کے بجائے آپ نے اس کو ڈاکیومنٹریلی کمپلیٹ کہا ہے۔ تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ دا ٹرمینالوجی جو ہے اس کا مطلب تو تقریباً سیم ہی ہے، لیکن یہ میری سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ اس کو میں نے کمپلیٹ کی طرف چینج اس لیے کر دیا
کہ نیشنل ویزا سینٹر جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس بات کو بالکل کلیئر کرے کہ اپلیکنٹس جو ہیں ان کے لیے یہ سب سے زیادہ لازمی ہے کہ وہ اپنے تمام ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس کو سبمٹ کروائیں، اور سبمٹ کروانے کے بعد نیشنل ویزا سینٹر ان کو ریویو کرے گا، اور ریویو کرنے کے بعد کیس کو کنسیڈر کیا جائے گا ایز کمپلیٹ. تو اس کا مطلب ہوگا کہ اب یہ کیس جو ہے ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہوگا، ڈاکیومنٹریلی کمپلیٹ ہو گیا ہے اینڈ ریڈی فار دا انٹرویو ہے جب بھی وہ اسکیجول کیا جائے گا. کویشچن نمبر 2 تھا کہ جو ہے ایڈوانسنگ ڈیٹس کو ایڈوانس کرنے کے حوالے سے آپ جو ہے وہ USCIS کی سپیڈ کو کنسیڈر کیوں نہیں کرتے، جبکہ ریٹروگریشن کے حوالے سے جو ہے وہ آپ جو ہے کونسلیٹس اور ایمبیسیز کی سپیڈ کو جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ بہت ساری جو ڈیمانڈ ہے وہ اس وقت پینڈنگ ہے مختلف کونسلیٹس کے اندر، جو کہ مجھے آلریڈی پتہ ہے. مثال کے طور پہ ممبئی ایمبیسی جو ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ 3rd پریفرنس کیٹیگری کے اندر کتنے کیسز موجود ہیں اور کتنے کیسز جو آنے والے مہینوں کے اندر پروسیس کیے جا سکیں گے، اور وہاں پر کتنی کیپیسٹی ہے کتنے کیسز کو پروسیس کرنے کے حوالے سے. تو اب چیز آئے کہ وہ کان کو ادھر سے پکڑوں یا ادھر سے پکڑوں، بات ایک ہی ہے، USCIS سے پتہ کروں یا ڈائریکٹ کونسلیٹ سے پتہ کروں، تو نمبرز وہی آنے ان دی اینڈ آف دا ڈے میرے پاس بھی. تو لہٰذا ممبئی ایمبیسی جب بھی اپنے کام کے اوپر واپس آئے گی تو وہ ہمیں معلوم ہوگا کہ وہاں پہ اس وقت کتنے ویزاز اویلیبل ہیں. اب جہاں تک رہ گئی بات کہ ڈیٹس کو آگے نہ بڑھانے کی، تو ڈیٹس کو آگے نہ بڑھانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم ڈیٹس کو آگے بڑھا دیتے ہیں تو بڑھانے کے بعد ہوگا یہ کہ وہ بعد میں اویلیبلٹی کم ہو جائے گی اور ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی، جس کے باعث پھر دوبارہ وہی پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑے گا. اس کے باوجود بھی ابھی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کووڈ کے پینڈیمک کے باوجود بھی تمام ایمبیسیز کے اندر جو سٹاف ہے وہ اپنی پیک کیپیسٹی پہ کام کر رہا ہے، اور یہ جو ہے ان کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ تمام چیزوں کو ایک ساتھ کمپلیٹ کر سکیں. چہ جائے کہ ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اور اپنی پیک کیپیسٹی پہ رہتے ہوئے اپنا کام مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ اگر آپ امیگریشن سروسز کو بھی کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ وہ لوگ اس وقت وہ بھی بہت ہی تیز رفتاری سے اور اپنی پیک کیپیسٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی پوری بھرپور صلاحیت اور بھرپور قابلیت کے مطابق اس وقت کام کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ امپلائمنٹ کیٹیگریز کے حوالے سے ایک تھا، تو اس میں ان سے پوچھا گیا کہ سپٹمبر کے ویزا بلیٹن میں اپلیکیشن ڈیٹس فار فائلنگ جو کہ چائنا اور انڈیا کی EB3 کے لیے 1 جولائی 2019 اور 1 مارچ 2014 پہ تھیں، لیکن اکتوبر کے ویزا بلیٹن میں وہ ڈیٹس جو ہیں پیچھے ہو کر 15 جنوری 2019 اور 8 جنوری 2014 پر آ گئی ہیں. تو یہ ریٹروگریشن کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ ہر مہینے جب ہم فائنل ایکشن ڈیٹس کو ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں اور اپلیکیشنز کی ڈیٹس کو، تو میں USCIS کے آفیشلز کے ساتھ باقاعدہ کنسلٹ کرتا ہوں، اور ان کی انوینٹری پروجیکشنز جو ہوتی ہیں ان کے مطابق جو ہے مجھے پتہ چلتا ہے کہ اب پتہ چلا کہ ہاں جی 1 اکتوبر 2021 تک آنے والے ٹائم میں کتنی پینڈنگ ڈیمانڈ ہے، جو کہ بوتھ مطلب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور USCIS جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں امپلائمنٹ کی 3rd کیٹیگری کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو انڈیا اور چائنا میں 3rd پریفرنس کے لیے اپلائی کیے ہوئے ہیں اور وہاں کے بورن ہیں. تو ان تمام کنٹریز کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ نمبرز کو جمع کرنے کے بعد کہ یہ آلموسٹ اپنی ایک مخصوص لمٹ سے آلموسٹ اس کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور اس سے آگے کی اب ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ مزید ہم ان ڈیٹس کو آگے بڑھائیں. اگر آگے بڑھاتے ہیں تو یہ آگے چل کے ہمارے لیے ہی پرابلم ہو جائے گی. اور جتنے بھی اپلیکنٹس ہیں اویلیبل اپلیکنٹس تھرو آؤٹ فسکل ایئر 2020 3rd پریفرنس کیٹیگری کے، ریزن اس کا یہ ہے ریٹروگریشن کا کہ ہم نے ایک فیصلہ لیا تھا کہ ریٹروگریس کیا جائے اپلیکیشن ڈیٹس کو فار فائلنگ ٹو لمٹ نیو اپلیکیشنز، تاکہ آگے آنے والی نئی اپلیکیشن جو ہیں ان کو بھی لمیٹڈ رکھا جا سکے. اور ہمیں یہ باقاعدہ اندازہ ہے کہ آگے فسکل ایئر 2022 کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے معاملے اس طرح کے ہوں گے جس میں شاید ہمیں مزید ریٹروگریشن کرنی پڑ جائے. تو ڈیٹس کے حوالے سے اور اس حوالے سے جو ہے ہم ڈیٹس کو دیکھتے ہوئے اپنی ڈیٹس کو آگے موو کر رہے ہیں، اور ان ڈیٹس کی موومنٹس کے اوپر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بہتر سے بہتر طریقے سے ہم ڈیٹس کو موو کر پائیں، لیکن یہ ریٹروگریشن کرنا لازمی تھا. اس کویسچن میں ان سے پوچھا گیا کہ پروجیکشن آف ویزا اویلیبلٹی
آنے والے مہینوں میں جو ہے آپ نے مینشن کیا تھا کہ ریٹروگریشن فار امپلائمنٹ فائنل ایکشن ڈیٹس ہو سکتی ہیں نومبر کے مہینے کے اندر، یا ریٹروگریشنز مزید ہو سکتی ہیں. تو یہ جو ریٹروگریشنز ہیں یہ کچھ مہینوں کی ہوں گی یا کچھ سالوں کی ہوں گی؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ابھی میں فی الوقت تو اس کے بارے میں کوئی ایسٹیمیٹ نہیں بتا سکتا کہ امپلائمنٹ کی ریٹروگریشن جو ہے وہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، اور ہوگی تو کتنی ہوگی، کب ہوگی اور کس مقدار میں ہوگی، اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. لیکن میں آپ تمام ویزا بلیٹن کے ویورز کو یہ بات پہ الرٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ویزا بلیٹن میں جو ریٹروگریشن ہے وہ ایک ضروری اقدام تھا، کیونکہ اکتوبر کے سٹارٹ میں جو ہے میں نے ایک ریویو باقاعدہ کیا تھا، اور اس میں ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ان ہاؤس اور امیگریشن سروسز کی جو ڈیمانڈ تھیں، جو کہ ایکسپیکٹڈ تھیں کہ ہمارے پاس یہ آئیں گی، اس کے مطابق ہم لوگوں نے اس کو آگے نیئر فیوچر کے لیے ریٹروگریشن کیا. سو اگین جو ہے میں USCIS کی جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہوں تمام نمبرز کو، اور ان کو چیک بھی کرتا جا رہا ہوں. لیکن یہ دراصل بہت زیادہ ضروری تھا ریٹروگریشن، کہ اگر ایک مخصوص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ بجائے اس کے کہ بار بار ریٹروگریشن کیا جائے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ ریٹروگریس کر دیں. تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آگے چل کے مزید ریٹروگریشن ہوگا یا نہیں، لیکن یہ جو ریٹروگریشن تھا یہ کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے کیا ہے کہ ٹو سبسائڈ اینڈ الاؤ سم موومنٹ another consideration is that there could be a legislative action، کہ کوئی ایک قانونی قدم آ سکتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے فسکل ایئر 2022 کے اندر اینول لمٹس میں کچھ پوٹینشیل جو ہے وہ ایکشن ہمیں لینا پڑا. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ بیفور اینی کریکٹیو ایکشن وڈ بی ٹیکن، دا ریزن از دیٹ وی وڈ ناٹ وانٹ ٹو ریٹروگریس، لیکن ہمیں کرنا پڑا کیونکہ آگے مستقبل میں آنے والے کچھ لیجسلیٹو ایکشن ایسے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہمیں تھرڈ پریفرنس کیٹیگری میں ریٹروگریس کرنا پڑا تھا. اس کے بعد ان کا کہنا، ان سے سوال کیا گیا کہ وائی ڈیڈ یو انڈیکیٹ دیٹ ریٹروگریشن میں بی ریکوائرڈ فار سرٹن امپلائمنٹ فائنل ایکشن ڈیٹس، کہ آپ نے سرٹن فائنل ایکشن ڈیٹس جو ہیں امپلائمنٹ کیٹیگریز کی ان کے اندر کیوں ریٹروگریشن کیا ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی جو کرنٹ امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ کی گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق اینول لمٹس جو ہیں فسکل ایئر 2022 کی امپلائمنٹ کیٹیگریز کے لیے اینول لمٹس جو ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 2,90,000 ہوں گی. بٹ یہ یاد رکھنا لازمی ہے کہ اتنا بڑا ہیوج اماؤنٹ سائزیبل لمٹ ہونے کے باوجود بھی، جو کہ اپنی نوعیت کی سب سے اونچی لمٹ ہے امپلائمنٹ کیٹیگریز کی، یہ اب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلریڈی مور دین انف ایپلیکینٹس، اتنے ابھی بھی ایپلیکینٹس باقی ہیں کہ یہ پوری کی پوری جو لمٹ ہے یہ اس پہ یوٹیلائز ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں کچھ جگہوں پر آ کر ریٹروگریشن کرنا پڑا ہے. اور امپلائمنٹ کی تھرڈ پریفرنس کی جو اپلیکیشن فائلنگ ڈیٹس ہیں ان میں بھی ہمیں کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے ہم نے کیا ہے تاکہ اینول لمٹس کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جا سکے. اس کے بعد کویسچنز تھے فیملی کیٹیگریز کے حوالے سے. تو اس میں ان سے سوال کیا گیا کہ جو لوگ ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہیں ان کے لیے کوئی ایسا آپشن ہے کہ وہ ایکسپیڈائٹ کر سکیں ریسٹ آف دا ورلڈ کی F4 یا فیملی کیٹیگریز جو بھی ہیں ان کے اندر. تو اس کے جواب میں تھا، ان کا کہنا تھا کہ نہیں، اس طرح کی کوئی بھی ایکسپیڈائٹ کی چیز نہیں ہے، لیکن ایکسپیڈائٹ آپ کروا سکتے ہیں اس صورت میں کہ ایپلیکینٹ جو ہے وہ ایج آؤٹ ہو رہا ہے، یا پھر کوئی ایسا پرابلم ہے، کوئی سیریس پرابلم ہے، کوئی ایسے جو ہے سیریس سرکمسٹانسز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو کروانا پڑ رہا ہے، تو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. تو اگر وہ آپ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ ہو جائے گی تو آپ کو ایکسپیڈائٹ کر دیا جائے گا. لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا چارٹ اے کے اندر جو ہے فائنل ایکشن ڈیٹس میں کرنٹ ہونا لازمی ہے. سو اس حوالے سے جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک اسٹوری لے اور بولے کہ جی میری اسٹوری بہتر ہے، میرے حالات ایسے ہیں، آپ مجھے ایکسپیڈائٹ کر دیں. تو اس طرح نہیں ہے، باقاعدہ اس کو ریویو کیا جائے گا. اگر وہ ایک سرٹن کرائٹیریا کو میٹ کرے گا تو اس کو ایکسپیڈائٹ کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کر دیں اور باقی جو پیچھے لائن میں بیٹھے ہیں انہیں چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب کو ٹریٹ کریں ایکولی بائی دا یوز آف دا فائنل ایکشن ڈیٹس. نیکسٹ کویشچن میں ان سے پوچھا گیا کہ ہم کب تک امید کر سکتے ہیں نارمل انٹرویو پروسیس کی جو پینڈیمک سے پہلے ہوا کرتے تھے. تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ تو اوورسیز پروسیسنگ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو کہ کونسلیٹس اور ایمبیسی سے ریلیٹڈ ہیں،
تو آپ اس کے لیے ان کی ویب سائٹس پہ جائیے اور کونسلیٹ کی ویب سائٹ پہ جائیے، تو وہاں پہ آپ کو پوسٹ پروسیسنگ کے بارے میں تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی اور انفارمیشن تمام کی تمام وہاں ملے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کنٹری کی گائیڈ لائنز ان ٹرمز آف وٹ کین بی ڈن، تو وہاں پہ کیا 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 جا سکتا ہے آپ کے انٹرویوز کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو ان کی ویب سائٹ کے اوپر مل جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ پوسٹ بائی پوسٹ کا پروسیس ہے، تو پروسیسنگ کے حوالے سے تو اس میں جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا USCIS کی جانب سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے مختلف انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں travel.state.gov یا USCIS کی ویب سائٹ پر جا کر، جہاں پر آپ کو جو ہے ہمارے امیگریشن کی پریورٹائزیشن کی گائیڈ لائنز جو کہ ٹیئرڈ سسٹم میں ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انٹرویوز کس حساب سے کیے جا رہے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن میں ان سے پوچھا گیا کہ نومبر کے ویزا بلیٹن میں F3 ویزا کیٹیگری کی موومنٹ جو ہے ریسٹ آف دا ورلڈ کی فیملی کیٹیگریز کے اندر کیا رہے گی، تو اس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ورلڈ وائڈ فیملی ڈیٹس جتنی بھی ہیں، کوئی بھی شخص اس چیز کی امید نہ رکھے کہ ان کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کی موومنٹ ہوگی بیفور جنوری 2022۔ اس وقت جو ہے حالیہ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ جو انفارمیشن اویلیبل ہے اس کے مطابق جو ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فیملی اسپانسرڈ جتنی بھی ہیں ورلڈ وائڈ کی کیٹیگریز، ان کے اندر 3 سے لے کر 6 مہینے کی پوٹینشلی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے سے بھی زیادہ کی جو ہے وہ ڈیٹس کو روکا جائے، اور کیونکہ اتنے ٹائم کی ابھی جو حالیہ ہمارے جتنے بھی اسٹیٹس ہیں اس کے مطابق اتنے ٹائم کے آلریڈی ہمارے پاس ڈیمانڈز اویلیبل ہیں، تو ہم ان ڈیٹس کو آگے نہیں بڑھا پائیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن تھا کہ آپ زوم پہ انٹرویوز کیوں نہیں لیتے، جبکہ لوکل ڈسٹرکٹ اور جوڈیشل پروسیڈنگز کے دوران USA میں زوم جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے آن لائن انٹرویو۔ تو اس میں کہا گیا کہ میں اس حوالے سے ڈائریکٹ کوئی بھی کامنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ لیگلی مینڈیٹڈ ہیں، ہمارے پاس ایک رول ہے، قانون ہے جس کے مطابق ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم پرسنل انٹرویو کریں، فیس ٹو فیس براہ راست انٹرویو۔ لیکن پھر دوبارہ یہی کہوں گا کہ ایک لیگل کویسچن ہے اور اس حوالے سے میں کوالیفائڈ نہیں ہوں کہ اس کا کوئی جواب دے پاؤں، تو ہم زوم کے انٹرویوز اس وقت فی الحال نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ کویسچن میں تھا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کب تک ایکسپیکٹ کرتے ہیں فارورڈ موومنٹس ریسٹ آف دا ورلڈ کے F4 اور تمام فیملی کیٹیگریز کی فائنل ایکشن ڈیٹس میں، تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ویزا بلیٹن میں باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے ویزا بلیٹن میں اسکرول ڈاؤن نیچے کرنے کے بعد آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کسی بھی قسم کی موومنٹ کی جو ہے وہ ابھی فیملی کیٹیگریز کے اندر کوئی امید نہ رکھیں ٹل جنوری 2022، اور مجھے یقین ہے کہ 2022 کی جنوری تک اس کے اندر کوئی بھی موومنٹس نہیں ہوں گی، 6 مہینے تک، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو جائے۔ اس انٹرویو کو سننے کے بعد میرے اندازے کے مطابق یہ انٹرویو جو ہے تمام انٹرویوز کی طرح ایز یوزول جو ہے وہ امپلائمنٹ کیٹیگریز کے اوپر زیادہ تھا، فیملی کیٹیگریز پہ کم تھا۔ اس میں جو ہے وہ ورلڈ وائڈ کی فیملی کیٹیگریز کے حوالے سے جو بتایا گیا کہ ویزا بلیٹن جو ہے وہ جنوری 2022 تک اس کو روکا جائے گا، ایکسپیکٹڈ ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو۔ لیکن یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر ابھی تو بل چل رہا ہے، اگر ریکنسیلیشن بل پاس ہو جاتا ہے ود دا ریکیپچرنگ آف ان یوزڈ ویزاز، تو وہ 6 مہینے بعد لاگو ہوگا، 180 دن، جو کہ فروری یا مارچ میں ہوگا۔ تو 6 مہینے تو شاید یہ لوگ ڈیٹ روک دیں گے، روکنے کے بعد آگے مارچ میں نئے ویزاز آ جائیں گے تو پھر شاید ڈیٹس کی موومنٹ تیز ہو جائے۔ لیکن یہ صرف ایک میرا نظریہ ہے، ہو سکتا ہے سینیریو ڈیفرنٹ بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ ابھی تو جو ریکنسیلیشن بل ہے وہ ابھی سینٹ پارلیمنٹیرینز کے پاس ہے اور وہ شدید قسم کے اینٹی امیگریشن ہے۔ لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے اس بل کو اپروو کروانے کی، اور ابھی 50-50 والا معاملہ ہے، دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہو، اس میں کوسچن نمبر 4 کے اندر جہاں پہ ان سے پوچھا گیا تھا تو وہاں پہ مسٹر چارلی نے کہا تھا کہ ایٹ اے سرٹن پوائنٹ لیٹر ان دا ایئر if the current level of demand were to subside and allow such movement, another consideration would be considered before any corrective action would be taken۔ تو یہ جو ہے اس سے پہلے کہ ہمیں بعد میں کرنا پڑتا کچھ بھی ریٹروگریشن، ہم نے ابھی سے کر لیا ہے کہ ایک لیجسلیٹو ایکشن آنے کی ان لوگوں کو بھی امید ہے کہ 2022 کے فسکل ایئر میں ایک لیجسلیٹو ایکشن آئے گا۔ خیر، تو
میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کے حوالے سے کچھ چند ایک پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو جو ہے مسٹر چارلی اوپن ہائم کے انٹرویو کی جو تفصیلات میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کو سننے کے بعد آپ کو کافی حد تک پکچر کلیئر ہو گئی ہوگی کہ کیا ٹرینڈز اور کیا امیگریشن میں ابھی معاملات چل رہے ہیں اور آگے کی کیا توقعات کی جا سکتی ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے جو ہے کسی نئی معلومات کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت. اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. See you next time with the latest US immigration updates. Have a good day. اللہ حافظ.